بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وآله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ساری زندگی اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر و گزاری میں اگر گزار دیں تو کسی بھی نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اور یہ زندگانی اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کی تیاری اور وہاں کی کامیابی کے لیے عطا کی ہے. ایمان والا اس دنیا میں عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. عیش و عشرت تو دوسروں کے لیے، جنہیں آخرت کا کوئی تصور نہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اس دنیا کی زندگانی کا حساب و کتاب ہے. جس کے پاس یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے وہ یہاں عیش کرتا ہے. کفار یہ بات کہتے تھے: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. بس یہی ایک جیون اور زندگی ہے. سیکنڈ لائف کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں تھا. دوسری زندگی کچھ نہیں ہے. بولے یہی جیئیں گے، یہی مریں گے اور اسی زندگی میں زندگی کے مزے لوٹیں گے. یہ ان کا خیال تھا. تو شکر و گزاری ہر نعمت پر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بہت عجیب اور اچھی نعمت عطا کی، وہ نعمت اولاد ہے. اولاد کی نعمت انسانوں کے لیے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. اولاد انسان کے لیے رحمت بھی ہے، سکون کا ذریعہ بھی ہے، نیک نامی کا ذریعہ بھی ہے. اور یہی اولاد انسان کے لیے زحمت بھی ہے، تکلیف کا ذریعہ بھی ہے، بدنامی کا ذریعہ بھی ہے. نعمت اولاد کے دو پہلو ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. جن کے گھر میں اولاد نہیں ان کی زندگی بے چین. ان کے گھروں میں آوازیں نہیں بچوں کی تو وہ پریشان رہتے ہیں. ویران سی زندگی ہوتی ہے. اس لیے اولاد جن کے وہاں نہیں آتی ہے وہ نہ جانے کس کس در کے اوپر اپنی خواہشات اور تمناؤں کا اظہار لے کر کے اولاد کی تمناؤں کے اندر کہاں کہاں بھٹکتے ہیں اور غلط راستے پر بھی جاتے ہیں. لیکن اولاد دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. پیغمبروں نے اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، کسی در پر کسی گھر پر جا کر کے نہیں مانگی ہے. اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی مخلوق اولاد نہیں دے گی. بہرحال وہ موضوع نہیں ہے میرا. اولاد اللہ کی نعمت ہے. تو نعمت کے ساتھ یہ امانت بھی ہے. دوسرا پہلو اس کا ہے کہ امانت ہے یہ. اور امانت کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہوتی ہے. میں نے آپ کے پاس اگر میری کوئی چیز، میرا کوئی مال آپ کے پاس بطور امانت کے رکھا ہے، آپ اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اس میں خیانت نہیں کی جا سکتی، اس میں انٹرفیئر نہیں کیا جا سکتا، اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. جس نے جو امانت آپ کے پاس میرے پاس دی ہے اس کو ویسے ہی سنبھالنا صاحب امانت کی ذمہ داری ہوتی ہے.
اللہ نے اولاد دی ہے، اگر ہم اسے آنکھوں کا سرور بنانا چاہتے ہیں، دلوں کا چین بنانا چاہتے ہیں، زندگی کا قرار بنانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں نیک نامی کا اور کامیابی کی ضمانت اور اس کی کنجی اگر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اولاد کو صحیح علم اور صحیح تربیت کرنا پڑے گا. صحیح علم اور صحیح تربیت دونوں کے ساتھ میں نے لفظ صحیح جوائنٹ کیا ہے. صحیح علم دینا پڑے گا اور صحیح تربیت بھی کرنا پڑے گی. علم کے بغیر انسان اس کائنات میں اندھا ہے اور ادھورا ہے. اسی لیے ماہرین علم کہتے ہیں کہ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے. اپنے سر کی دو آنکھوں سے وہ چیز وہ نہیں دیکھ سکتا ہے جو تیسری آنکھ علم کے راستے سے وہ دیکھ سکتا ہے. اور اس کائنات کی سب سے بڑی بیماری وہ جہالت ہے. جہالت سب سے بڑی بیماری. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر تقریباً 6 صدیوں کے بعد آئے تھے. حضرت عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد کتنا وقت تھا؟ 6 صدیاں، 600 سال تقریباً قریب. دنیا میں اندھیرا تھا، جہالت تھی، نافرمانیاں تھی. لوگ جنگلوں کے کانٹے دار درخت سے زیادہ کاٹنے والے بن گئے تھے ایک دوسرے کو. اس لیے کہ نبوت نہ ہوگی، دعوت نہیں ہوگی، تبلیغ نہیں ہوگی، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا سسٹم اور جب نظام نہیں چلے گا تو لوگ تو جو ہے جاہل یعنی کانٹوں کی طرح زندگی گزاریں گے. اس لیے دعوت ضروری ہے، بھلائی کی باتیں کرنا ضروری ہے، علم کا مذاکرہ ضروری ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی کونسلنگ کرے، ایک معاشرہ دوسرے معاشرے کی تربیت کرے، اور تربیت کے لیے علم کے ادارے ہو، تربیت گاہیں ہو، معلمین ہو اور مربی کی جماعتیں ہو. یہ دنیا سے اگر سلسلہ ختم ہو گیا، یہ دنیا جنگل کے درندوں سے زیادہ جو ہے خونخوار بنے گی. اس لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، دعوت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو ہتھیار آپ کو کیا دیا گیا دنیا سے خرابیوں کو مٹانے کے لیے؟ نبی آتا ہے تو ساتھ میں اپنی دعوت، اپنی تبلیغ اور اپنے مشن کے لیے اپنے ساتھ ایک طاقت لاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اسے ایک طاقت دیتے ہیں، معجزے کی طاقت. معجزہ جس کے سامنے پوری دنیا حیران ہوتی ہے، جس کے جیسا پوری دنیا مل کر لا نہیں سکتی ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا، اس زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے معجزہ دیا. لیکن ہمارے نبی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ معجزہ قرآن کی شکل میں تھا، یعنی علم. قرآن یعنی علم، ایجوکیشن. اس لیے کہ پوری دنیا کے سارے علوم اور فنون کا سینٹر، ٹرانسفارمر اور مرکز اگر کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. سارے علوم یہیں سے نکلے ہیں. میں سارے علوم کی بات کر رہا ہوں، صرف وہ قرآن اور حدیث اور مدرسے والا علم نہیں، ٹیکنالوجی کا علم ہو، سائیکالوجی کا علم ہو، اور سائنس ہے، جغرافیہ ہے، ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. بس گہری نظر چاہیے تو آئے گا، نظر آئے گا، سب قرآن سے نکلا ہے. تو آپ کو قرآن دیا گیا کہ علم کے دیے اور علم کی روشنی بکھیریے آپ، جہالت کے اندھیرے خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے. علم انسان کی زندگی میں آئے گا، علم کے راستے سے اللہ کی پہچان اور معرفت زندگی میں آئے گی. اور جب بندے کو اللہ کی پہچان ہوگی علم کے راستے سے تو پھر یہ اپنی غلامی اور اپنی بندگی اور رب کائنات کے جو ہے حکم کی اطاعت پر یہ آئے گا. اس کے اندر دین کی اہمیت اور اللہ کے حکم کی اہمیت پیدا ہوگی کہ میں غلام ہوں، مجھے غلامی کے ساتھ اور اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. یہ علم بتائے گا راستہ. اور اگر علم نہ ہو، جہالت کی زندگی ہو، صحبتیں اگر اچھی نہ ہو،
دعوت کی مجلسوں میں بیٹھنے والا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا تو دور کی بات ہے، آدمی افطار کے وقت تو مے خانے سے، شراب کے اڈے سے شراب پی کے منڈلاتا ہوا اپنی بستی میں آئے گا۔ میں نے اس سال رمضان میں ایک آدمی کو مالیگاؤں میں دیکھا، رمضان کا مہینہ اس کے لیے کوئی چیز نہیں، دعوت نہیں، علم نہیں، اچھی صحبتیں نہیں، اتنی زیادہ ناکام زندگی انسان گزارے گا، پھر اتنی زیادہ ناکام۔ تو اپنی اولاد کے لیے علم کا راستہ اور تربیت کا راستہ، یہ پیرنٹس کی اور ذمہ داروں کی بہت نازک ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو ہے دنیا کے مفکرین اور دنیا کے اتار و چڑھاؤ پر نگاہ رکھنے والے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج اگر کوئی چیز بنی ہوئی ہے وہ اپنی اولاد کی حفاظت اور ان کی تربیت۔ اس سے بڑا مسئلہ اور چیلنج اس وقت ماں باپ کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کی اولاد کہیں بھی جائے تو انہیں کوئی پرواہ، جنہیں فکر ہے ان کے لیے مسئلہ ہے یہ۔ اس لیے علم دینا ضروری ہے اولاد کو۔ شریعت نے علم پر خرچ کرنے کی بات کی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل سیرت النبی سے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، آپ نے اپنا اور صحابہ کا گھر نہیں بنایا تھا، تاریخ تو معلوم ہے نا۔ آپ نے نہ اپنا گھر بنایا نہ صحابہ کا گھر بنایا تو آپ نے مسجد نبوی بنائی۔ پہلا کام آپ نے کیا کیا تھا؟ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور مسجد نبوی میں ایک مخصوص جگہ ہے جو گئے ہیں زیارت کر کے آئے، اس کو چبوترا کہتے ہیں، صفہ۔ وہ صحابہ کا مدرسہ تھا، تعلیم گاہ، اسکول، کالج کہو، اسکول کہو، اسے کانوینٹ کہو، یونیورسٹی کہو، اس لیے کہ اس سے بڑی دنیا کی یونیورسٹی، اس سے بڑی دنیا کی کامیاب یونیورسٹی، اس سے بڑھ کر کے دانشگاہ اور تربیت گاہ جو صفہ کا مدرسہ اور اسکول تھی، دنیا میں کوئی اور ہو سکتی ہے کیا؟ جہاں سے بڑے بڑے قائدین صحابہ کی شکل میں، سپہ سالار جنگ، بڑے بڑے مفکرین، محدثین، مفسرین اور دنیا کی لگام کو تھامنے والے اور دنیا کو صحیح راہ دکھانے والے رہبر و رہنما سیرت النبی کی روشنی میں تیار ہوئے، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر مدرسہ اور کون ہو سکتا ہے؟ نبی نے اپنا گھر نہیں بنایا، صحابہ کے گھروں کی فکر نہیں کی، بنایا تو مسجد نبوی، مسجد بنائی تاکہ بندے مومن کا گہرا تعلق اس کے اللہ سے ہو۔ یہ عبادت گاہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی جگہ ہے مسجد۔ اور نمبر 2، مدرسہ بنایا اور اسکول بنائی، صفہ کا مدرسہ، تاکہ اس کے رہنے والے باشندے ان پڑھ نہ رہے، علم کی روشنی ان کی زندگی میں رہے، دلوں میں علم کا اجالا رہے، تاکہ یہ اللہ کی معرفت اور اس کی طاقت، اس کی قدرت کو سمجھ کر کے زندگی گزارے، تاکہ پھر آنے والی نسلوں کے اندر بھی روشنی آئے۔ آپ نے یہ کام کیا تھا۔ حالانکہ صحابہ مکہ سے جب مدینہ آئے تھے تو اجڑے ہوئے آئے تھے، گھر چھوڑ دیا تھا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا تھا، اپنا سب کچھ لٹا کر کے مدینہ آئے تھے ایمان کی حفاظت کے لیے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ لیکن پہلا کام تو یہ ہوا، سیرت النبی کا یہ عمل، نبی کا یہ قدم یہ بتا رہا ہے کہ ایمان والوں کو اپنے علم کے، اپنی عبادت گاہوں کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسری مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، سب سیرت کی مثالیں میرے گھر کی نہیں ہیں۔ پہلا جب غزوہ بدر ہوا، سن 2 ہجری کے اندر پہلی لڑائی ہوئی، بہت سارے 70 جو ہے قیدی بنا دیے گئے کافروں کے، 70 قید بنائی گئے، 70 مار دیے گئے۔ یہ جو قیدی بنائے گئے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ نے الگ الگ رائے دی، پھر بات یہ طے پائی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ فدیہ کا مطلب ایک جان کا جو مال لیا جاتا ہے، ایک جان کے بدلے میں رقم
لے کے چھوڑ دینا چاہیے. اس زمانے میں 100 اونٹ تھی, 4000 درہم, بڑی رقم تھی وہ. اب جن کے پاس تھا انہوں نے دے دیا اور وہ چھوڑ دیے گئے. قیدی کو 4000 درہم دے دیے اور ان کو چھوڑ دیے گئے. لیکن جو قیدی غریب تھے, ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, وہ کیا کریں گے؟ جان کے عوض میں کیا دیں گے؟ اپنا مال تو ہے نہیں ان کے پاس. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ 4000 درہم کے عوض میں تم ہمارے ایک قیدی جو ہے 10 بچے کو حساب و کتاب اور پہلی اور دوسری کا جو ایجوکیشن, جو علم ہوتا ہے وہ پڑھا دے. یہ تمہاری طرف سے ایک جان کا بدلہ رہے گا. ہمارے بچوں کو تعلیم دو. اور کون سی تعلیم؟ پہلی اور دوسری کلاس کی. اور 4000 درہم کے عوض میں آپ نے ان کو پڑھانے کے لیے معاوضہ قبول کر لیا. اس کا جب حساب لگایا جاتا ہے تو یہ تقریباً 2 کروڑ روپیہ پہنچتا ہے. کہ اس زمانے میں درہم اور دینار سونے کا سکہ تھا. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے. اور اس زمانے میں درہم اور دینار کی قیمت میں زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا, زیادہ فرق نہیں تھا جو آج زمین و آسمان کا ہے. آج جیسا نہیں تھا. تو اگر اس کو سونا مان کر چل لیا جائے اور سونے کا ریٹ آج کا لگایا جائے 4000 درہم کا, تو تقریباً 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو 2 کروڑ روپیہ کو اگر ہم 10 بچوں پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایک بچے کی فیس کتنی بن رہی ہے؟ 20 لاکھ روپیہ. کتنی بنی؟ مطلب یہ ہوا کہ پہلی اور دوسری کلاس کے بچوں کی تعلیم کی فیس ہمارے نبی نے کیا قبول اور منظور فرمائی؟ 20 لاکھ روپیہ. محدثین کہتے, علماء کہتے کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ چاہے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے کتنی ہی خطیر اور غیر معمولی رقم, بڑی سے بڑی رقم خرچ کرنا پڑے, تعلیم اور تربیت ہمارے لیے ضروری ہے. آپ نے اس کو گوارا کیا. ورنہ صحابہ تو فقر و فاقہ سے تھے, ان کو تو پیسوں کی ضرورت تھی, لیکن بچوں کے لیے تعلیم کا راستہ اختیار کیا. اس لیے پڑھانا ضروری ہے. پڑھانا کیا چاہیے؟ پھر اب مسئلہ یہ ہے کیا پڑھانا چاہیے. ہم اسکول پڑھائے یا مدرسہ پڑھائے, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ ایمان والا ہے تو اس کی زندگی میں ایمان باقی رہے. یہ اسلام کو اپنی زندگی کی سب سے اہم ضرورت سمجھتا ہو, اسلام کی تعلیمات کے سلسلے میں اس کے دماغ میں کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ ہو, تشویش نہ ہو, اور اسلام پر اس کا دماغ اعتراض کرنے والا نہ ہو. ہمارے بچے کے ذہن و دماغ کو اس طرح کی کونسلنگ کی ضرورت ہے. ہم فرق نہیں کرتے کہ اسکول اور مدرسہ علم ہے, لیکن جو علم ہمارے بچوں اور اولاد کی زندگیوں کو اگر بگاڑتا ہو, انہیں اللہ سے دور کرتا ہو, رسول اللہ کی پہچان سے دور کرتا ہو, اسلام پر اعتراض کرنے والا اگر بناتا ہو, جس علم کے سیکھنے کے بعد حیا جیسی طاقت اور جوہر ہمارے بچوں اور بچیوں کی زندگی سے اگر نکل جاتی ہو, اس علم کو علم نہیں کہتے ہیں, اس کو جہالت کہتے ہیں. اس کو جہالت کہیں گے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است, جو علم و راستہ حق کا راستہ نہ بتاتا ہو, صحیح سمت نہ بتاتا ہو, جو علم و اللہ کی پہچان نہ کراتا ہو, جو علم و اسلام پر چلنا نہ سکھاتا ہو, اس علم کو علم نہیں کہتے, اس کو جہالت کہتے ہیں. اس لیے علم کون سا دیں گے اور کہاں دیں گے یہ بہت معنی رکھتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے. کیا علم دینا ہے, کیا پڑھانا ہے اور کہاں پڑھانا ہے. آنکھ بند کر کے کسی کے بھی حوالے اپنے اولاد کو نہیں کیا جا سکتا. آنکھ بند کر کے. ایک تو اغوا وہ ہوتا ہے کہ کوئی آیا کسی کے بچے کو کڈنیپ کر کے اور اغوا کر کے لے کر چلا گیا, اور اس نے پھر لاکھوں کی فروختی کی مانگ کی, اور اس نے جو ہے پیسے مانگے 10 لاکھ 20 لاکھ, اتنے دو تو تمہارے بچے کو چھوڑ دے. ایک اغوا تو یہ ہوتا ہے جو مشہور بات ہے, لیکن آج کل ایک اغوا اور کڈنیپنگ اور ہو رہی ہے.
وہ مہذب کڈنیپنگ ہے. وہ کڈنیپنگ اور اغوا یہ ہے کہ ماں باپ پیرنٹس بڑی رقم لے کر کچھ ایسی کالجوں اور اسکولوں کے اور یونیورسٹی کے حوالے اپنی اولاد کو کر رہے ہیں جہاں اس کا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا. یہ اپنے بچوں کو کڈنیپ کروانا ہے. بات سمجھ رہے آپ میری؟ یہاں جانے کڈنیپ نہیں ہو رہی ہے، ایمان ختم ہو رہا ہے یہاں پر. اس لیے کس مینجمنٹ کے حوالے کرنا، کون سے کالج میں ڈالنا، وہاں کے اندر کا ماحول کیا ہے، کس طرح کے ماحول میں میرا بچہ جیے گا، اس کا ایمان کیسے سلامت رہے گا، اس کا اسلام سے کتنا تعلق باقی رہے گا، اس ماحول میں اگر یہ رہے گا تو ڈالنے سے پہلے پیرنٹس کو یہ سوچنا بھی ضروری ہے. بڑے دکھ کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. ہمارا مالیگاؤں دیکھیے آپ، مسجد و میناروں کا شہر کتنا بڑا، لیکن ایک اسکول میں پروگراموں کے نام پر، کون سے پروگرام ہوتے ہو؟ بچوں کے انٹرٹینمنٹ والے پروگرام، بچوں کے کہنا چاہیے کہ ان کے تھوڑا مائنڈ فریش کرنے والے پروگراموں کے نام پر بچیوں کو نچایا جاتا ہے. بڑی عمر کی بچیاں جنہیں پردے میں رہنا چاہیے وہ ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے اسٹیج پر آ کر کے. اور برقع پوش خواتین، وہ مائیں اور بہنیں ہماری خواتین اسلام، وہ انہی کی مائیں اور جو ہے ذمہ دار ہے، وہ اپنی بچیوں کے بے آبرو ہو کر اور بے پردہ ہو کر ڈانس کرنے پر تالیاں بجا رہی ہیں. یہ تو غیرت ختم ہو گئی، یہ تو حیا زندگی سے نکل گئی. ایک بات آپ ضرور یاد رکھیے کہ دشمن اس وقت تو ہم کو سب سے پہلے اسٹیپ پر ہمیں بے حیا بنانا چاہتا ہے، ہماری نسلوں کو. علم اگر بے حیائی کا راستے سے اگر آئے گا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے ہمیں وہ بے حیا بنانا چاہتے ہیں، بے حیا. کیونکہ ایک آدمی جب بے حیا بن جاتا ہے، بچہ ہو یا بچی، لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ بے حیا بن جائے تو وہ اپنی زندگی میں ہر گھٹیا سے گھٹیا کردار کو نبھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میں نے بہت آسان اور لفظوں میں بات کہی آپ سے. اور حیا انسان کی زندگی کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ اور جوہر ہے. حیا کہ آدمی کو اپنے بڑوں کے سامنے کس طرح کی حرکت کرنا چاہیے، کس طرح کے کردار کو نبھانا نہیں چاہیے، یہ لحاظ اور یہ کانفیڈنس اور یہ امتیاز اور فرق اس کے اندر آ جائے کہ میرا بڑا مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا ابا، میرا چاچا، میرا تایا، میرے گھر کا کوئی بزرگ ہو، میرے محلے کا کوئی ذمہ دار آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے. یہ جذبہ اور خیال اگر اولاد کے اندر میں آ گیا، سمجھو کہ اس کے اندر حیا ہے. وہ بے آبرو ہو کر ڈانس نہیں کرے گا یا کرے گی. لیکن ثقافتی پروگراموں کے نام پر، کلچر پروگراموں کے نام پر بہت ساری اسکولوں کے اندر یہ ہوتا ہے. اور دکھ کی بات یہ کہ مینجمنٹ مسلمان ہے، مینجمنٹ مسلمان ہے، جہاں مجبوری کچھ نہیں ہے، مجبوری کچھ نہیں. اور اس سے زیادہ آگے کی بات بتاؤں میں آپ کو. ہمارے ملکوں کے ایک بہت بڑے ماہر تعلیم عالم ہیں حضرت مولانا بیگ صاحب ندوی، جو بہت ساری اسکولیں چلاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ ایک جگہ پر گئے، ایک اسکول میں ان کو بلایا گیا تو وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ہمارے مسلم بچے اور بچیاں دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے مشرکانہ کردار اور رول ادا کر رہے ہیں اور برقع پوش خواتین تالیاں بجا رہی ہے. ابھی تازہ واقعہ ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، حالات سے سب لوگ باخبر رہتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے، صرف ہم یہاں کوئی قصہ سنا رہے ہو اور آپ کو ڈرا رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جب اس طرح کے حالات امت کے ہو گئے کہ مسلمان بچے اور بچیاں مشرکانہ کافرانہ کردار اور رول نبھا رہے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے شکلیں اور صورتیں بنا کر کے
پوجا جو توحید کے خلاف ہے، اگر وہ ہمارے بچے اور بچیاں یہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ اور توحید تو گویا ان کے دل سے کھرچ کھرچ کر پھینک دی جا رہی نا آج۔ آگے آنے والے وقت میں یہ بچہ بنے گا کیا؟ یہ تو دہریہ بن جائے گا، خدا کا منکر بن جائے گا۔ اس سے آپ بھلائی کی، سماج کے لیے اچھائی کی، اور اس سے آپ کسی اچھی چیز کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ سب کچھ اتفاقی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اتفاق سے ہو رہا ہے، اچانک میں ایسا ہو رہا ہے آپ اس بھول بھلیا سے نکل جانا، یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ منصوبہ بند طریقے سے پلاننگ کے ساتھ پوری اسٹڈی اور پورے جو ہے اس کے سسٹم کے ساتھ یہ ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پڑھانا چاہیے ہم کو اور کیا پڑھانا چاہیے۔ اس لیے انتخاب ایسی اسکولوں کا، ابھی جو کہ ایڈمیشن کا زمانہ چل رہا ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں میں، ہم اپنے اولاد کے سلسلے میں ایمان کے تعلق سے توحید کے سلسلے میں کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر مینجمنٹ ہم کو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں تو ثقافتی پروگرام اور کلچر پروگرام کے نام پر یہ سب کچھ ہوگا اور ہر بچے اور بچی کو یہ کردار بے حیائی کا کردار ہو یا مشرکانہ اور کافرانہ کردار ہو نبھانا پڑے گا، یہ تو سسٹم کا ایک حصہ ہے اور ہر ایک کے لیے لاگو ہے، اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے قانونی چارہ جوئی ان کے خلاف تو ہم کریں گے، لیکن ایسی جگہ سے بچے کو نکال لیں گے ہم۔ کیا ہم اپنے بچے کو وندے ماترم پڑھائیں گے؟ کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ نہیں، یہ تو ایمان اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونکنے کے برابر ہے۔ پھر ہم نے اپنے باپ ہونے کا، اپنے ماں ہونے کا، اپنے پیرنٹس ہونے کا، اپنے مربی اور ذمہ دار ہونے کا حق ہی کہاں ادا کیا؟ نسلوں کو آگ میں جھونکا نہیں جا سکتا ہے، جہنم کی آگ میں بے ایمان بنایا نہیں جا سکتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر کے، انہیں بے حیا بنتے ہوئے ماں باپ کی روح تڑپ جانا چاہیے۔ لیکن یہ رول ہمیں، یہ فکر کی باتیں ہمیں اور اس کو عملی جامہ ہمیں اپنے گھر کی دہلیز سے پہنانا پڑے گا۔ گھر کی دہلیز سے، گھر کے اندر کیا کردار ہوتا ہے، اسکول میں تو بعد میں بچہ جائے گا۔ قرآن کریم نے ہم کو ذمہ دار بنایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل والوں، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہی ہے نا بچانے کی شکل، کہ ایسی جگہ نہ بھیجو، دین کی مجلسوں کو میں ان کو جو ہے جوڑو، پوری نگرانی رکھنا پڑے گی ہم کو، فکر مند ہونا پڑے گا ہم کو۔ تعلیم ضروری ہے، ایجوکیشن زندگی کا ایک حصہ ہے، ضروری ہے، لیکن ضروری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان کا فیصلہ کر لیں گے اور ایمان کا سودا کر لیں گے، کہ تعلیم آئے، گریجویٹ ہو جائے، اس کا گریجویشن ہو جائے، سب ہو جائے، یہ ڈگری آئے وہ آئے، لیکن یہ ایمان بے ایمان ہو جائے، یہ تو بہت بڑے نقصان کا سودا کر لیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے۔ اسی لیے میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ اولاد اور یہ مال ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، فتنہ ہے ہمارے لیے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اگر انہیں صحیح رخ دیا گیا، اولاد کو اگر صحیح راہ بتائی گئی، ان کی ڈگر کو اور زندگانی کے نقوش اور خطوط کو ہم نے اگر صحیح رخ دے دیا اگر، تب تو سمجھو کہ ہماری نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ ہم چلے جائیں گے دنیا سے لیکن اولاد ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے گی، اور اگر زندگی میں ان کو صحیح رخ نہیں دیا گیا، صحیح علموں سے نہیں جوڑا، تربیت کے لیے صحیح دانشگاہ اور تربیت گاہ کا ہم نے انتظام نہیں کیا، بے پرواہی اگر کر دی، دنیا سے ہم چلے گئے، اگر زندگی ہے تو سر اٹھانے کے ہم کام کے نہ رہے گے، دنیا سے چلے گئے تو لوگ نیک نامی کے ذریعے نہیں بلکہ بدنامی سے یاد کریں گے۔ سے اولاد کو صحیح رخ دینا اس وقت تو بہت ضروری ہے، تربیت کے لیے ہمیں فکر مند ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے دینی مجلسوں میں ان کو جوڑنا، علماء کے ساتھ ان کی دوستیاں قائم کرنا، اور دعوت و تبلیغ کے جو بھی حلقات لگتے ہیں اور مجلسیں ہوتی ہے، دین کا جو بھی شعبہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ان کو جوائن کرنا اور وابستہ کرنا یہ ضروری ہے۔
کھلا پلا کر بڑا کر دینا ہماری ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس وقت. بچے بے حیا بن گئے، بچے بے حیا بن رہے تعلیم کے نام پہ. تو بے حیا بنانے کے لیے تو بھیجا نہیں ہم نے. اور دیکھو ایک آخری بات کر رہا ہوں میں، پہلے بچہ ہمارا اور بچی بے حیا بنے گی، سسٹم یہی ہے باطل کا. پھر اس کے بعد بے ایمان بنے گی. پہلے بے حیا بنائیں گے، اس کے بعد بے ایمان بنائیں گے، ایمان ختم ہوگا. پھر آج بچی صاف لفظوں میں کہتی ہے اپنے والدین سے، میں میری زندگی کی، میری لائف کی حقدار ہوں، میری لائف اور میری زندگی کے سارے ادھیکار میرے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، آپ میں فیصلہ لوں گی میری زندگی کا. کورٹ میں، میجسٹر کے سامنے، وکلا کے سامنے باپ اپنی بچی سے ہاتھ جوڑتا ہے کسی غیر بے ایمان لڑکے کے ساتھ جانے کے اوپر، لیکن وہ اسی کے ساتھ شادی رچانے کے لیے بضد ہے. حالات اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. اس کا ایمان گیا. اور یہ ہر ریاست کے حالات ہیں، کم ہو یا زیادہ ہو. تو پہلے بے حیا بنایا گیا اس کو، اور اس کے بعد ایمان لے لیا گیا، کیونکہ بے حیائی کے بعد ہی ایمان جائے گا. کسی چیز کی اہمیت نہیں رہی. ہمارے بہت سے کالج اور اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء اور اسٹوڈنٹ کے دماغوں کے اندر اسلام کے تعلق سے بہت کنفیوژن بھر دیا گیا، کیونکہ ہمیشہ اسکرین کے سامنے ہے نا ہمارا نوجوان. تو چاہے اس کے موبائل کی اسکرین ہو، چاہے اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین ہو، چاہے اس کی ٹی وی چینل جو بھی وہ دیکھتا ہو، آج اس میں 95% سے زیادہ پورا نیٹ اور نیٹ ورکنگ جو بھی ہے، پورا جو میڈیا ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. اس میں جو بتایا جا رہا ہے، اس میں جو سکھایا جا رہا ہے، جو اس میں ہمارے دماغوں میں بسایا اور بھرا جا رہا ہے، یہ اس آگ سے اور اس طوفان سے اپنی نسلوں کو بچانا آسان بات نہیں رہی، آسان بات نہیں رہا. اب تو لوگ نام بھی اپنے بچوں کے موبائل سے اور نیٹ کو میں دیکھ کر کے رکھتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا کہ یہ نام ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہی نہیں ہے. بہت کم ہی لوگ ہیں جو علماء سے رجوع کرتے ہیں کہ بھی بچہ آیا ہے یا بچی آئی ہے تو اس کا کوئی اچھا سا نام بتاؤ. وہ معنی بھی اس کا اچھا ہونا چاہیے، اس کا مطلب بھی کوئی اچھا ہونا چاہیے، لیکن نہیں نیا نام ہے، بس نیا، پورے محلے میں کسی کا نہیں ہے. تو اس پر کون سی جنت ملنے والی ہے کہ تو نے اپنے بچے کا نام بہت نیا رکھ لیا؟ اس پہ کوئی جنت کا فیصلہ ہے؟ میرے بھائیوں، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمانی اتنی آسان تھوڑی ہے. جمعہ کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد جو ہے کبھی صدقہ خیرات کر دیا تو ہو گئی مسلمانی ختم. اسلام تو پوری زندگی کا ایک سسٹم ہے. اسلام تو زندگی کے ہر شعبے حیات سے، زندگی کے ہر شعبے سے بہترین رہنمائی کرنے والا ہمارا اسلام ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو فالو کر لیں گے کچھ چیزوں کے اندر، باقی سب جو ہے دوسروں کے حوالے، ایسا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ٹائم ختم ہو گیا میرا. بس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علم دیں گے ہم بچوں کو، تربیت کریں گے ہم بچوں کی، لیکن ماحول کو دیکھنا بھی ضروری ہے. علم کیا دیں گے، کیا دے رہے ہیں، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. اور اس سے بڑھ کر کے ہمیں اپنے اولاد اور بچوں کی صحبت اور فرینڈ سرکل پر نگاہ اور سخت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. بچی کی صحبتیں کس کے ساتھ ہے، اس کے فرینڈ اور اس کے دوست، یار کون ہے، ساتھی کون ہے، یہ کن کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے. آپ کبھی نگرانی کرو، جا کے اپنی گاڑی لے کر دیکھو کہ کہاں جاتا ہے یا کہاں جاتی ہے. بے فکر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہمارے بچے بے حیا بنیں گے اور بے حیائی کے راستے سے ایمان کے سودے ہو جائے گے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین مستقبل کے، روشن مستقبل کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمد